بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک اور پارسا تھا۔ حج کے مہینے میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین شریفین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم کو وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ دونوں کے رفیق اور دوست حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھرتے ہو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ میں اپنے بدبخت مالک کی گستاخانہ باتیں سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اس سے بہتر جانتا تھا۔ میں قافلے کے ہمراہ شاہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت مالک کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جسم عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز رنگ لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو واپس پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا، واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوست رفیق صدیق اور فاروق سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت نامراد کہے مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم پرسکون رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگی۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ نامراد بڑی ذلت اور عبرتناک موت مر گیا۔